اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 31 تا 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون۔ اے اولاد آدم، جب کبھی مسجد میں آنا آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کی جہالت کا تذکرہ فرمایا جو اپنی جہالت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی مذمت اور زینت کا لباس اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ اس طرح یہ بھی آیات گزشتہ آیات کے ساتھ ملحق ہیں۔ آیات کا پس منظر وہی قبیلہ حمص جو قریش میں سے ایک قبیلہ تھا، جنہوں نے جو صرف ایک ہی قبیلہ تھا جو کپڑے پہن کر طواف کرتا تھا، باقی قبیلے بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ اور پھر اس قبیلے کی ایک قباحت یہ تھی، انہوں نے اپنی طرف سے بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا، اور اس کو بھی منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ چیزیں تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تردید بیان فرمایا کہ اے اولاد آدم، اول تو تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کا لباس اختیار کرو، یعنی جو کپڑے تمہارے پاس ہوں اچھے سے اچھا کپڑا پہنو اور مسجد میں آؤ۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں آئیں تو کپڑا اچھا پہن کر آنا چاہیے، کیونکہ مالک کے گھر آ رہے ہیں، مالک کو سجدہ کرنے کے لیے۔ ہم دوست اور تعلق والے کی شادی پہ جائیں تو کتنا عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر آئیں تو کون سا لباس پہن کر آتے ہیں، یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان کو حکم، یہ آیات کا نزول کا سبب تو وہی حضرات تھے لیکن حکم عام ہے۔ فرمایا کہ یہ باقیہ معاملات میں فضول خرچی بہت کرتے ہیں،
جب بیت اللہ کے طواف کا وقت آتا ہے تو ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، برہنہ ہو کر، اور نظریہ ان کا یہ تھا کپڑے اتار دیے ہیں تو لہٰذا ہمارے گناہ بھی باہر رہ گئے، ہمارے جسم سے گناہوں کا تعلق نہیں، لہٰذا یہ بقیہ جو معاملات ہوتے تھے وہاں ان کی فضول خرچی اور پیسہ بہانا وہ عام تھا۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ملا کہ تم بھی مسجد میں آؤ تو لباس اچھا پہنو، اور کھانا پینا ہو تو اس میں اسراف نہ کرو، ضرورت کے موافق کھاؤ، تو جو تمہیں میسر ہو وہ کھاؤ، عمدہ سے عمدہ غذائیں کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں۔ اور فرمایا یہ آخر کون ہے جس نے زینت کے لباس کو اس کو حرام قرار دیا؟ یعنی اچھا لباس پہننے سے کس نے منع کیا؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو منع کیا کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں نہ کھاؤ؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھاؤ۔ ہاں، جو دنیا میں جن کو غذائیں میسر ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، قیامت میں صرف یہ غذائیں اہل ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اگر ایمان والے یہاں کھاتے ہیں تو ان کے لیے خوشبختی کی علامت ہے کہ وہاں بھی کھائیں گے، اور اگر یہاں یہ احتراز کرتے ہیں تو وہاں اہل ایمان ہی کھائیں گے، کافر نہیں کھائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز قیامت کے روز وہ اہل ایمان ہی ہوں گے۔ یہ ہے آیات کا پس منظر۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے اولاد آدم، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ انہو لا يحب المسرفین، یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔